قوموں کی سوچ بدلتی ہے اور تقدیر بدلتی ہے. میں ہمیشہ جاپنیز قوم کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ ورکنگ اپنی قوم پر اور یوتھ کی کریکٹر بلڈنگ پہ کی شروع میں, بیکاز دے نیو کہ کریکٹر از ایوری تھنگ. اور کچھ بہت زبردست مثالیں ان کی میں آپ کو دے سکتا ہوں. ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے نا. فٹ بال ورلڈ کپ 2018 میں نے خود ایک سین دیکھا کہ ان کے تماشائی ہار گئے, جاپان نکل گیا ورلڈ کپ سے, لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیڈیم چھوڑنے سے پہلے سارا اسٹیڈیم خود صاف کر کے گئے. جو ریپرز تھے وہ ڈسٹ بن میں خود پھینک کر گئے. تو یہ ایک امیج دے کر گئے اپنی قوم کی, اپنی پہچان, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کی جو ٹیم تھی وہ ڈریسنگ روم کو صاف ستھرا کر کے بہت اچھا چھوڑ کر گئے تاکہ پتہ لگے کہ یہاں پہ کوئی ڈیسنٹ لوگ آئے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کی پہچان ہوتی ہے. اور اگر آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شروع کی ٹیچنگز دیکھیں تو وہ کیا تھی؟ مکہ کی ٹیچنگز, وہ کیریکٹر بلڈنگ کی ٹیچنگز ہیں ساری کی ساری. اور مدینہ کی ٹیچنگز دیکھیں تو وہ کمیونٹی بلڈنگ کی ٹیچنگز ہیں, کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں نا. پہلا یہ ہے کہ انسان اپنا کیریکٹر بلڈ کرے, اس کے بعد کمیونٹی بلڈنگ پہ آ جائے. کمیونٹی بلڈنگ ہے گڈ ٹو دا نیبرز, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہنا. تو وہاں بردرہڈ بہت نظر آتی ہے اور کمیونٹی بلڈنگ, اور مکہ میں کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی. اب کیریکٹر بلڈنگ کی بہت سی تھیوریز ہیں, بہت سے نیشنز کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں, لیکن مسلمان بہت اسپیشل ہے, بہت اسپیشل ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس کیریکٹر بلڈنگ کا وہ فارمولہ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوئک اور ایفیشینٹ کیریکٹر بلڈنگ ہو سکتی, اور وہ ہے تقوی کا کانسیپٹ, اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ کا کانسیپٹ. اب ظاہر ہے کہ نان مسلمز وہ اللہ کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ تو نہیں ہے ان کی, اور سیکولرزم کے بعد تو مذہب کی ویسے ہی وہاں پہ مداخلت بہت کم ہو چکی ہے. لیکن اسلام الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس اسلام ہے. تو اسلام از دی آنسر. جو کیریکٹر بلڈنگ, جو مورلز اسلام بناتا ہے وہ کوئی بھی اور فلسفہ حیات یا کوئی بھی اور سسٹم نہیں بنا سکتا. تو اس پہ انشاءاللہ آج میں بات کروں گا کہ گڈ کیریکٹر ہے کیا, اور گڈ کیریکٹر کے کیا انڈیکیٹرز ہیں, اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم مضبوط کردار اپنا بنائیں. کیونکہ وہی بات ہے, کردار مضبوط ہے تو سارے معاملات جو ہیں انسان کے بہت اچھے ہیں. پہلی چیز آپ یہ سمجھیں کہ ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں اس میں جو گڈ مورلز اور گڈ کیریکٹر ہے اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں شو کی جاتی, اس لیے پھر لوگ اس طرف آتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں نا, موویز, ایڈورٹیزمنٹس, کسی دور میں کچھ مورلز پہ اور گڈ کیریکٹر پہ کوئی تھیم ہوتی تھی ان کی. اب ہر مووی, ہر ٹی وی سیریز یا ایڈورٹیزمنٹ کی تھیم آپ کے سامنے مٹیریلزم ہے نا. فیشن, گلیمر, مٹیریلزم, بیکاز کنزیومرزم کا دور ہے, ہائپر کنزیومرزم کے دور میں ہم رہ رہے ہیں, تو انہیں کنزیومرز چاہیے. تو اب وہ میسیجز آنا بند ہو گئے ہیں کہ سلام کر کے گزرو. کسی دور میں ایڈ آتے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا, کیلے کا چھلکا پھینکا, تو پی ٹی وی کے ایڈز مجھے ابھی تک یاد ہے. تو وہ ایک بزرگ گزرتے تھے کہ بیٹا یہ ڈسٹ بن میں پھینک دو. اب ظاہر ہے دیز تھنگز ڈونٹ سیل, بلکہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان چیزوں کا مذاق بنتا ہے نا. اب کچھ ایسی موویز, ظاہر ہے کہ جب وہ ایک ہیرو کو ہی ایسا دکھائیں گے کہ وہ ایک ماچو مین ہے اور وہ ایک تھگ ہے اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, فریب بھی دیتا ہے سب کو, پھر بھی سم ہاؤ وہ نکل جاتا ہے, جگاڑ لگا لیتا ہے. تو اب ہر ایک کی ذہنیت یہی بن چکی کہ شاید یہی ہیرو کا کنسیپٹ ہے اور اسی طرح ہم کریں گے تو معاملہ اچھا چلے گا. تو بہت کم ایسے ڈرامے یا ایسی ٹی وی سیریز یا ایسی موویز ہیں جن میں وہ ایک ایسا ہیرو دکھائیں جو اپ رائٹ ہے, آنیسٹ ہے, ٹروتھ فل ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں ارطغرل گرول کی, ایسے ڈرامے کتنے ہیں جس میں انہوں نے ایسا بندہ دکھایا ہے جس میں وائٹل کریج بھی ہے, جس میں جو ہے فزیکل کریج بھی ہے. کریج کی اقسام ہوتی ہیں نا, تو کریجیس, آنیسٹ اور گڈ کیریکٹر والا ہیرو یہ بڑا کم ہو گیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ اس طرف سوچ ہی نہیں رہی. پھر ٹک ٹاک کا چیلنج آپ کے سامنے ہے, پرینک کلچر, میم کلچر, روسٹنگ کلچر, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس میں گالم گلوچ بھی ہوتی ہے, اس میں جگتیں بھی ہوتی ہیں, اس میں جو ہے وہ کیریکٹر ڈیفیمیشن بھی ہوتی ہے, اس میں کینسل کلچر بھی ہوتا ہے. یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کسی بھی آپ معاشرے میں ڈاؤن فال کی وجہ دیکھیں گے تو وہ یہ کریکٹر کا ہی ڈاؤن فال. گھروں کی مثال لے لیں, گھروں میں لڑائیوں کی کیا وجہ ہے؟ زبان کا کنٹرول نہ ہونا, یا حسد کرنا,